السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ دعا کی فضیلت کیا ہے، استغفار کی کتنی فضیلت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے، لیکن سوال بہت اچھا بھی پوچھا گیا ہے اور بڑا عجیب بھی پوچھا گیا ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ دعا، استغفار یا قرآن، اس میں سب سے زیادہ فائدہ مند عبادت کون سی ہے، یعنی ان تینوں میں بیسٹ کیا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ چلو دعا اور استغفار اور قرآن کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتایا جائے۔ دعا کا حکم قرآن مجید میں ہے، استغفار کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید تو آپ ایسے سمجھ لو کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید جہالت سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک یہ بہت خراب چیز ہے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اور قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ کی باتیں ہیں ڈائریکٹ، جو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتائیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ زندگی ہمیں کیوں ملی ہے، کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے، اصل زندگی کون سی ہے، موت کیوں آتی ہے، پیدائش کیوں ہوتی ہے، یہ کائنات اللہ نے کیوں بنائی ہے، تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو قرآن مجید تو ایسے سمجھ لو سمندر ہے، اور قرآن مجید کی خوبصورت خوبصورت چیزوں کو جو ہم عمل کرتے ہیں ان میں دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آج بھی، آپ علیہ السلام تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، لیکن حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک معجزہ جو آج بھی باقی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، آپ جب 1400 سال پہلے قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تب بھی لوگ حیران ہوتے تھے، اور آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں جب سائنس اتنی آگے پہنچ گئی ہے، جس زمانے میں بھی، جس ٹائم میں بھی، جس سچویشن میں بھی آپ قرآن مجید کو کھول کر پڑھو گے نا، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے قرآن مجید آج ہی کے وقت کے لیے نازل ہوا ہو۔ جیسے آج کل کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر آپ قرآن مجید کی تفسیر پڑھو، سنو، قرآن مجید کو سمجھو، تو ایسا لگے گا کہ جیسے قرآن مجید اسی ٹائم کے لیے نازل ہوا ہو، ایسا لگے گا آپ کو۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ قرآن مجید علم کا سمندر ہے، بلکہ سمندروں کا بھی باپ سمجھو آپ۔ تو قرآن مجید کے تو بس کیا کہنے، قرآن مجید کے اندر ہدایت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے، تسلی ہے، روحانی سکون، جسمانی سکون، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں غذا ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں موٹیویشن ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی، قرآن مجید کی تو تعریف موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی جلدوں میں، قرآن مجید کے فضائل میں، قرآن مجید کی تفسیر میں۔ قرآن مجید تو علم کا سمندر ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہی دعا کا حکم ہے، قرآن مجید کے اندر ہی استغفار کا حکم ہے، قرآن مجید کے اندر بھی اور بھی بہت ساری عبادتوں کا حکم ہے۔ یعنی جو ہمیں عبادت کرنے کے طریقے، اچھے اچھے کام پتہ چلتے ہیں، وہ قرآن سے پتہ چلتے ہیں۔ تو قرآن تو سرچشمہ ہے، اسی قرآن سے دعا نکلی۔ تو قرآن مجید کی فضیلت تو یہ ہو گئی۔ اب قرآن مجید سے ہمیں بہت ساری باتیں جو ہمیں اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے، جیسے نماز کے بارے میں قرآن سے پتہ چلتا ہے، حج کے بارے میں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن سے ہی ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کی الگ فضیلت ہے۔ اب جہاں تک بات آتی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اس کو پکڑنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کو سینے سے لگانا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو سمجھنا ثواب، اس کو سننا بھی ثواب ہے۔ تو
قرآن مجید سے تو ہمیں خوب محبت کرنا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم لوگ سالوں سال ہو جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، قرآن مجید کو اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ قرآن مجید کو پڑھنے میں بہت ثواب ہے، بغیر سمجھے بھی پڑھو نا تب بھی ثواب ہے، ہاں سمجھ کر پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی تفسیر بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ ہم سے کہتا کیا ہے۔ کم از کم کچھ نہیں تو 2-3 لائنیں ہی سمجھ لو، ایک رکوع سمجھ لو۔ اگر آپ قرآن مجید کو بہت آسان طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا جو قرآن مجید کا چینل ہے AM قاسمی آفیشل، وہاں میں قرآن مجید کی تفسیر بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ویڈیو دیکھ لو آپ، AM قاسمی آفیشل سرچ کریں آپ تو تفسیر کی ویڈیو روزانہ ہفتے میں 2 یا 3 دن اپلوڈ ہوتی ہے، روزانہ بھی بعض دفعہ اپلوڈ ہو جاتی ہے، ایک رکوع بس، اور ایسا آسان انداز میں اس میں سمجھاتا ہوں کہ گاؤں کا اگر کوئی دیہاتی اور کوئی نیا مسلمان بھی ہوگا نا وہ بھی سمجھ جائے گا، ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے گا بہت آسانی سے کہ ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں بس ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ سے بات کرے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تو قرآن مجید کی فضیلت میں سمجھتا ہوں ایک حدیث کافی ہے، ورنہ حدیثیں تو بہت ہیں۔ امیجن کر کے دیکھیے کہ آپ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں پاسبل نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی کسی کو اگر اللہ سے بات کرنی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں مطلب کہ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں، نیکیوں کا ذریعہ، رحمتوں کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ۔ قرآن مجید تو خزانہ ہے بھائی، خزانہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس خزانے کو ہم مہینوں اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید کو تو یہ فضیلت ہو گئی۔ اب قرآن مجید کی جب یہ فضیلت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں، ان احکام پر عمل کرنا۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ صرف برکت کی کتاب نہیں، قرآن مجید تو عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نا، اہدنا الصراط المستقیم، ھدی للناس۔ قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ہدایت کب ہے؟ کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ نے اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن مجید تو اس لیے ہے۔ اب قرآن مجید میں ہی دعا کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تم مجھے پکارو۔ تو دعا کی تو بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پرابلم آتی تھی، کوئی مشکل مسئلہ آ جاتا تھا تو حضور علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضور کے دعا مانگنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ حضور جب دعا مانگا کرتے تھے تو آنسوؤں سے آپ کی مبارک داڑھی، آپ کے مبارک رخسار آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے۔ خوب گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ حضور علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا مانگنے پر اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ دینے پر خوش ہوتا ہے اور بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ ہم جو بھی کچھ مانگتے ہیں اللہ سے ڈیفینیٹلی وہ ہمیں ملتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں نہیں دیا، لیکن اللہ نے دے دیا ہوتا ہے۔ کیسے دے دیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک باپ سردی میں اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلاتا۔ کیوں نہیں دلاتا؟ وہ جانتا ہے کہ آئس کریم اس کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، کچھ اور میں اپنے بچے کو دلاؤں گا۔ وہ کہتا بھی اپنے بچے سے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ ہم سے زیادہ بہتر ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں نا تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ دعا کرتے وقت ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے سے ہمارے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہوگا جس کو آخرت کے میدان میں خوب انعام ملے گا، بھر بھر کے اجر و ثواب ملے گا۔ تو لوگ دیکھیں گے کہ ارے بھائی اس کو اتنے انعامات کیوں مل رہے ہیں؟ یہ تو نارمل آدمی تھا، ہمارے ساتھ نارمل نمازیں پڑھتا تھا، اس کو اتنے سارے انعامات کیوں مل رہے ہیں؟ تو بتایا جائے گا کہ اس کو اتنے سارے انعامات، اتنے جنت میں اونچے اونچے مقام اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ یہ دعائیں بہت مانگا کرتا تھا۔ تو وہ جو دعائیں یہ دنیا میں مانگتا تھا تو دنیا میں اس کو وہ دعاؤں کا رزلٹ دکھتا نہیں تھا۔ اللہ نے آخرت میں اس کے لیے وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ میرے بندے نے اتنی مجھ سے دعائیں مانگی ہیں، اس کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اس لیے اس کو اتنے اونچے اونچے مقام مل رہے ہیں۔ تو سب لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے بھی دعائیں مانگی ہوتی، اور دعا مانگنے والا تمنا کرے گا کہ جو میری دعائیں دنیا کے اندر قبول ہو گئی وہ بھی نہ قبول ہوتی، تاکہ میں جنت میں اور اونچے مقام حاصل کر لیتا۔ یہاں تو ہم یہ تمنا کرتے ہیں نا کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے۔ آخرت میں ہم تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا کے اندر نہ قبول ہوئی ہوتی۔ یہ تو دعا کی فضیلت ہے۔ دعا سے بڑھ کر کہا گیا ہے کہ دعا جو ہے نا وہ عبادت کی روح ہے۔
دعا عبادت کی روح ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کے اندر تقدیر کو بدلنے والی طاقت ہے، دعا اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، دعا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ ہے، دعا کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو یہ تو دعا کی فضیلت ہے۔ اب استغفار کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ استغفار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اور استغفار کا حکم بھی قرآن مجید میں اللہ نے دیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ توبہ استغفار کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ استغفار کے بارے میں کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یعنی حضور 100 مرتبہ خود استغفار کر رہے ہیں، حضور بخشے بخشائے۔ حضور کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ بخشے بخشائیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضور جب 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہوں تو استغفار کی کتنی اہمیت ہوگی، اور ہمیں کتنی استغفار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے ہوئے سنا کرتے تھے کہ حضور فرماتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ آپ استغفار ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھ لے اور شام سے پہلے اس کو موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں شامل ہوگا۔ اسی طرح جو شام میں اسے یقین کے ساتھ پڑھ لے اور صبح تک اسے موت آ جائے تو وہ جنت والوں میں شامل ہوگا۔ اور سید الاستغفار کون سی ہے؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ جو ہے نا استغفار کی فضیلت ہے، ہمیں استغفار بھی خوب کرنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن مجید اور دعا اور استغفار میں کون سی سب سے بہترین عبادت ہے۔ قرآن مجید سمندر ہے، اور اس سمندر سے جو موتی نکلتے ہیں وہ ہے دعا، وہ ہے استغفار، وہ ہے نماز، وہ ہے حج۔ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے سمندر سے موتی۔ اب آپ قرآن سے جتنے بھی موتی چنو گے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ استغفار بھی امپورٹنٹ ہے، دعا بھی ضروری ہے، قرآن مجید تو پھر ہے ہی سمندر۔ تو مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں، دعائیں خوب مانگیں، استغفار خوب پڑھیں، استغفار خوب کریں، قرآن مجید کی تلاوت خوب کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔